کیونکہ اندر کا انسان وہ ہمیشہ سے بھوکا ہی ہے، اور ہم نے کبھی اسے غذا دینے کی کوشش کی ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، اس جانب توجہ ہی نہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دل جو کہ محبت الہی اور انوار الہی کا مسکن بننا چاہیے، وہ ایک سیاہ کوٹھڑی بنتا جا رہا ہے، بلکہ بن چکا۔ اور جب دل کی یہ کیفیت ہوگی تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے لجپال آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سیدھا رہے تم سیدھے رہتے ہو، اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے تو تم ٹیڑھے ہو جاتے ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہے گوشت کا لوتھڑا لیکن اس کی حکومت اتنی بڑی کہ پورے جسم کا وہ کنٹرولر ہے۔ سرکار نے فرمایا، ہاں، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ ہے تو وہ چھوٹا سا، لیکن اس کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ پورے جسم کا حاکم ہے۔ فرمایا، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا، الا، یاد رکھنا، وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو دل کی جو ہماری دنیا ہے نا، وہ ویران ہو چکی ہے، کیونکہ دل کی بات کبھی ہم نے کی ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو شاید یہ سارا ٹائم اسی کی نظر ہو جائے گا۔ تو آئیے آج فقہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے بھی یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ بس سننا ہی ہے، سمجھنا نہیں ہے، سننا ہے۔ تو یہ بھی آپ اپنا تھوڑا سا ذہن بدلیں، تھوڑا سا نہیں زیادہ بدلیں، کہ ہم نے سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس ذہن کے ساتھ گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ ناممکن بات ہے کہ آپ کو یہاں سے، باقیوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ جو میری علمی حیثیت ہے میں اس کے مطابق آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ رب کریم میری زبان پر حق کا کلمہ جاری فرمائے۔ دوستان گرامی، قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے دین کی تبلیغ کے حوالے سے جو ہمیں ہدایت و رہنمائی دی، اگر اس ہدایت و رہنمائی کو ہم پلے باندھ لیں تو یقین مانیے دین کی بڑی اچھی طریقے سے تبلیغ ہو سکتی ہے۔ وہ ہدایت و رہنمائی کیا ہے؟ آئیے سورۃ توبہ اور آیت نمبر ہے 122، پارہ نمبر 11، سورۃ توبہ اور آیت نمبر ہے 122۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب
کے لیے نکل پڑے. مسلمانوں کے لیے ایسا ناممکن ہے، مشکل ہے کہ سب کے سب وہ نکل پڑے. یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب سارے لوگ دین کے لیے نہیں نکل سکتے تو پھر کیا دین کی تبلیغ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لا عمل ہمیں تو ارشاد فرما کہ ہم کیا کریں دین کی تبلیغ کے حوالے سے. تو اللہ کریم نے یہاں پر یہ بات سمجھائی، فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فرمایا کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے. یہاں پر گروہ سے مراد علاقہ ہے، قبیلہ ہے. فرمایا ہر قبیلے میں سے، ہر علاقے میں سے ایک جماعت ایسی نکلے جو کیا کرے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ حاصل کرے، دین سیکھے. اس کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. فرمایا جب دین سیکھ کر واپس پلٹے تو پھر لوگوں کو دین سکھائے. اب میں بات دوبارہ دہراتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجیے اور سمجھ آئے تو اپنی زبان بھی ہلائیے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے کہ تسی سارے تتوں نکل سکتے نا، کہ ساری ٹور پو تبلیغ واسطے، ساری ٹور پو دین سکھاؤن واسطے. فرمایا یہ ناممکن ہے. البتہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ تیار ہونے چاہیے کہ جو پہلے دین سیکھیں پھر واپس آ کر اپنی قوم کو دین سکھائیں. سبحان اللہ. تمہارے اندر سے ایسے لوگ نکلنے چاہیے کہ جو دین سیکھنے کے لیے نکلے اور دین سیکھنے کے بعد پھر اپنی قوم کو واپس آ کر دین سکھائیں، میرا ڈر سنائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ دین کیا کہتا ہے. اب یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ تبلیغ دین ہر بندے کا کام، اس کا کام ہے کہ جو پہلے دین سیکھے پھر لوگوں کو سکھائے، چاہے وہ ایک ہو، دو ہو، 4 ہو، 10 ہو. اب ظاہر ہے جب علاقے کی بات ہو رہی ہے کہ ہر علاقے میں سے ایسا گروہ نکلنا چاہیے کہ جو گروہ پہلے دین سیکھے پھر لوگوں کو واپس آ کر دین سکھائے. تو ظاہری بات ہے پھر ایک بندہ تو نہیں ہوگا. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ دین کے ساتھ رشتہ سب کا ہے. یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ بس ٹھیک ہے جی جس نے سیکھا صرف اس سے دین کا تعلق، باقی کسی کا کوئی تعلق نہیں. یہ بھی ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہم نے دین کا سارا معاملہ دین سیکھنے والے 1 2 4 بندوں کے ذمہ لگا دیا ہے اور خود بالکل سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور اس سوچ نے ہمارے معاشرے کو بالکل لا دینی سوچ ہماری بنا دی. لا دینی ہو گئے ہیں لوگ کہ دین کے بارے میں دلچسپی ہی نہیں، طلب ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں کہ یار کوئی چیز میں بھی دین کی سیکھ لوں.
اور یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ میں آپ کو کل کی بات بتاؤں. میرے ایک شاگرد نے نکاح کے حوالے سے انہوں نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا اور اتفاقاً ان سے جس بندے نے پوچھا تھا جب میں نے میسج کیا نا انہیں تو انہوں نے وہ میسج آگے ادھر بھیج دیا اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ نکاح خان جب نکاح پڑھاتا ہے تو شرعاً اس سے فیس کتنی لینی چاہیے. اب انہوں نے مجھ سے پوچھا, مجھ سے کسی اور بندے نے, نمازی نے, مقتدی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا آپ مجھے نا حوالے کے ساتھ بھیج دیں. میں نے بھیج دیا. اب جب اس بندے کو انہوں نے بتایا, اب میں نے آگے یہ بات آپ کو فی الحال نہیں بتاتا, پھر کبھی بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ شرعاً جو فیس ہے نا نکاح کی وہ کیا ہونی چاہیے. اب ٹاپک نہیں, فی الحال میں معافی دیتا ہوں اور آگے چلتا ہوں. اب جب اس بندے تک بات پہنچی نا تو اس نے آگے سے سوال بڑا زبردست کیا. کہنے لگا جی یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب نکاح پڑھاتے تھے تو کتنی فیس لیتے تھے؟ حضرت عمر کتنی فیس لیتے تھے؟ خلفائے راشدین گزرے ہیں نا ہمارا سنہری دور برکتوں سے بھرا ہوا, جس دور کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دور. اور اس حدیث پاک کی روشنی میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دور اگر دیکھا جائے تو اس امت کا بہترین دور وہ تھا کہ جس دور میں کمری والے کے صحابہ موجود ہیں. تو اس بندے نے سوال کیا کہ وہ کتنی فیس لیتے تھے. اب اس کا جو بھی مقصد تھا میں فی الوقت اسے بھی ڈسکس نہیں کرتا. اب اس نے اپنی طرف سے تو بڑا پہاڑ جناب توڑ دیا اور اتنا بڑا سوال کر دیا. تو مجھ سے دوبارہ پوچھا گیا. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ پوچھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کی فیس کتنی لیتے تھے, پہلے اس سے پوچھو کہ صحابہ کرام کے دور میں کون سا باپ ایسا تھا جسے نکاح پڑھانا نہ آتا ہو. سمجھ آئیے بات کی. آپ ذرا اس بات کو اپنے اوپر منطبق کریں میں اور آپ کہ دور صحابہ میں کسی نکاح خان کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وجہ کہ باپ اپنی بیٹی کا بیٹے کا خود نکاح پڑھتا تھا, دادا پڑھتا تھا, چچا پڑھتا تھا. خاندان کے جو بھی بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ ہمارے بزرگوں جیسے نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہمارے بزرگ ہیں. بزرگ سفید بالوں کا احترام اپنی جگہ, لیکن دینی حوالے سے دیکھا جائے ہمارے معاشرے کا کون سا بابا دادا چاچا ایسا ہے کہ جو نکاح خود پڑھا سکے؟
جسے نکاح پڑھانا آتا ہو، اور کون ہے ہمارے معاشرے کا ایسا باپ یا کوئی بھی بیٹا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو کہ جس کا قریبی رشتہ دار وفات پا جائے اور وہ جنازہ پڑھانے کے قابل ہو؟ تو اس لیے ہمیں اس جانب توجہ کرنی چاہیے. اب جب مسئلہ اسے شرعاً، یہ بات میں علماء نے، ظاہر ہے حالات بدلتے ہیں نا جب، تو سب سے زیادہ نظر فقہی حوالے سے علماء کی حالات پر ہوتی ہے. تو علماء نے بعد میں یہ کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے یہ مسئلہ کہ نکاح خان عدل شرع کتنی نکاح کی فیس لے سکتا ہے. اب اس پر ادراک کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم بات پوچھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی، حضرت عمر کی، خلفائے راشدین کی. ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس دور میں تو نکاح خان بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، گواہ بلائے جاتے تھے. نکاح خان والد ہوتا تھا. اکثر صحابہ کرام، صحابیات کے نکاحوں کا اگر تذکرہ ملتا ہے تو یہ بات ملتی ہے کہ فلاں صحابی کی بیٹی کی شادی ہونے لگی، والد نے نکاح پڑھایا، چچا نے نکاح پڑھایا، دادا نے نکاح پڑھایا. لیکن آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، نکاح تو کبھی کبھار ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ فرضی نماز بندہ پڑھا سکے. جہاں تک معاملہ اعزازی طور پہ کسی کو بلانا اور کہنا، وہ الگ بات ہے. وہ شروع سے امت کے اندر چلا آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی بڑے بندے سے، نیک بندے کو بلانا اور ان کی دعا لینے کے لیے. لیکن میرے دوست، سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین سے کتنا رشتہ ہے. کیا ہم اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ کیا اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ تو جب یہ معاملہ نہیں تو پھر اگلے معاملات میں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور ایسے سوال اٹھانا، دوبارہ اس نے کسی اور ذہن سے سوال اٹھایا تھا، لیکن یقینی بات ہے یہ جواب ایسا ہے کہ جسے جواب سمجھ آ جائے وہ خود بخود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں دین کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے. اور جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک دین کے مکمل طور پہ تابعدار تھے، اور ایسے تابعدار تھے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بعد والو اگر چاہتے ہو میری بارگاہ میں مقام حاصل کرنا تو جس طرح یہ سراپہ دین ہے، فرمایا محبوب کے صحابہ جیسے تم بھی بن جانا. تو اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. آپ آئیے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی جانب. سیکھو پھر سکھاؤ. اب یہ جو بات ہے یہ بھی بڑے بڑوں کا معاملہ اور پتہ صاف کر دیتی ہے کہ جب دین سیکھنا نہیں تو سکھانا کیا ہے. جب تک استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کرنا، استاد کی جھڑکیں اور ماریں نہیں کھانی، اور دریوں پہ بیٹھ کے اساتذہ کے سامنے باادب ہو کر قرآن و حدیث سیکھنا نہیں، تو پھر اس بندے کو سکھانے کا بھی کوئی حق نہیں. اگر قرآن کی اس آیت کریمہ پہ عمل شروع ہو جائے تو اندازہ لگائیے کتنے نام نہاد مبلغین سے ہماری جان چھوٹ جائے.
اللہ کریم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا حق ہے تم جناب دین کی کوئی بات کسی سے سنو شروع ہو جاؤ. ایک بندہ بار بار یہ بات کہتا ہے وہ جی محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بخاری کے اندر بلغوا انی ولو آیا پہنچا دو اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی ہو. میں نے کہا پترا پہنچانے تے سکھانے بڑا فرق ہے. سمجھو پہنچانے میں اور سکھانے میں بڑا فرق ہے. کام سکھاوڑا نے تو کرے نہ پیا اور آج پہنچانے کی لے رہے ہو. پہنچانے والا بندے دے پترا جیڑی گل سندا نہ مینوں آنا کا پہنچا دیندا اس کا کام پہنچانا ہوتا ہے اس کا کام سکھانا نہیں ہوتا. اور تو آڑ لیتا ہے پہنچانے کی. اب ذرا سمجھیے بات کو. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پہنچا دو اگر تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یا رسول اللہ کیسے؟ اب سمجھیے جس طرح ڈاکیا ڈاک پہنچاتے ہیں. پرانے وقتوں میں ایک دور تھا کہ جو خط ہوتا تھا وہ کارڈ کی طرح ایک لفاف بنا ہوتا تھا اور اس کے ایک سائڈ پہ چھوٹا سا خانہ بنا ہوتا اسی میں چھوٹا سا پیغام لکھا ہوتا ساتھ نام لکھا ہوتا دوسری سائڈ میں جس کو بھیجنا ہے اس کا نام لکھا ہوتا اور اسی کارڈ نما وہ جو خط ہوتا تھا اس پر ٹکٹ لگتی تھی مور لگتی تھی. اس کے باوجود جب تک ڈاکیوں کو کہا نہ جاتا وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ تمہارا فلاں بندے کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے. کیوں کہ اس بات کو اخلاقی جرم سمجھا جاتا تھا کہ ڈاکیے کا کام پڑھ کے بتانا نہیں ہے جب تک جسے خط دیا جا رہا ہے جس کی طرف خط آیا ہے جب تک وہ نہ کہے تب تک ڈاکیے کا کام صرف پہنچانا ہوتا تھا پڑھ کے سنانا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے حدیث رسول پیش کر کے اپنا چورت بیچنے کی کوشش کی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس ایک آیت ہو تو ایک آیت کو بیٹھ کے لوگوں کو پڑھانا سکھانا شروع کر دے اور جو تیری کھوپڑی میں آئے اسے تو لوگوں کے دماغوں میں ڈال کے ان کے دماغ زہر آلود کرنا شروع کر دے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا بندے نے پترا پہنچا چھوڑ. اور پہنچانے والا صرف پہنچاتا ہے اس میں کچھ ایڈ کچھ اپنی طرف سے شامل کوئی وضاحت نہیں کرتا. اس سے یہ پتہ چلا کہ حدیث کچھ اور کہہ رہی تھی تو نے مفہوم اپنی دکانداری کی وجہ سے تو نے اور مفہوم نکالا. یاد رکھیے اللہ کے محبوب نے اور پورے قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات ہے کسی آیت میں میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا سی بات پتہ ہو تو استاد مان کے بیٹھ گا. ارے یارو آؤ دوبارہ دور نبوی میں چلتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بہترین مثال اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کا وہ دور کہ جس دور میں حضور ان گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ گلیوں میں پھرتے دیکھ کے اللہ اتنا خوش ہوتا تھا. فرماتا تھا محبوب تو جب ان گلیوں میں چلتا ہے نا مجھے یہ گلیاں بھی پیاری لگتی ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے شہر کی قسم ہے یا اللہ کیوں؟
فرمایا تیرے لیے اٹھا رہا ہوں، چیزیں تو پہلے بھی تھیں، بعد میں بھی رہے گی، لیکن میری قسم کا مقصود تیرا ان گلیوں میں چلنا پھرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ اس دور میں چلتے ہیں میرے دوستو۔ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور نازل کس پر ہو رہا تھا؟ جو فصیح و بلیغ عربی خود بولنے والے تھے، اور کن کے درمیان میں نازل ہو رہا تھا؟ جو فصیح و بلیغ عربی بولتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، اور عربی میں تقریریں بھی کرتے تھے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، آپ پورا ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کوئی آیت ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ جو آیت نازل ہوئی ہو اور سرکار کے صحابہ نے فوراً سن کے کہا ہو یا رسول اللہ ساری گل سمجھ آ گئی، بس کرو ہن تو آنے دساون دی ضرورت نہیں، تو آڈی تقریر دی لوڑ نہیں۔ خدا کی قسم کبھی صحابہ نے یہ نہیں کہا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کیا تمہیں عربی نہیں آتی؟ کیا تمہاری مادری زبان عربی نہیں؟ تو جواب ملا، بے شک ہم عربی بولنے والے ہیں، بے شک ہم ایسے بولتے ہیں کہ ہم عجمیوں کو کہتے ہیں تم گونگے ہو، اصل تو زبان ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کلام اتنا اونچا ہے کہ جب تک صاحب کلام خود وضاحت نہ کرے، جب تک صاحب کلام ایک رب ہے اور ایک یہ معبود ہے، جب تک یہ معبود جس پہ یہ کلام اتر رہا ہے، جب تک یہ وضاحت نہ کرے، ہماری بلا جانے کہ وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے آیت سن کے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سمجھ آ گئی بات، انہوں نے تواڈی وضاحت ہی نہیں لوڑ، بلکہ ہمیشہ ہم ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں اور اپنے دماغوں کو کملی والے کا پابند کر دیتے ہیں کہ سوچنا وہی ہے جو حضور فرمائیں گے، کرنا وہی ہے جو مصطفیٰ کریں گے، سننا وہی ہے جو مصطفیٰ سنائیں گے۔ یہ تو مرضی اپنے لوڑے تو انج نہیں گل بڑھتی۔ میاں صاحب نے کیا فرمایا؟ یہ تو مرضی اپنی لوڑے۔ ایمان سے بتائیے صحابہ کرام کو کیا مشکل تھی؟ آیت سنتے، حضور علیہ السلام آیت سناتے، آیت کے متعلق گفتگو فرمانے لگتے کہ اللہ نے یہ فرمایا، یہ تفصیل ہے، یہ حکم ہے، تو صحابہ کو کہہ دینا چاہیے تھا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی۔ لیکن ایک روایت کوئی بندہ دکھا دے، قیامت تک کے لیے ہمارا چیلنج ہے، اگر پہلوں کے لیے حضور بیان نہ کریں، حضور وضاحت نہ کریں، تو پہلوں کو سمجھ نہیں آتا تو کہاں سے نکلا ہے کہ تو پہلوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ تو کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی استاد کے سامنے بیٹھنے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے پڑھنے کی، بس میں خود سمجھ گیا ہوں۔ ارے بد نصیب، اللہ کے قرآن سے پوچھ، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے سیکھو تے بعد سکھاؤ، پہلے پڑھو تے بعد۔ اور اگر ڈائریکٹ والا معاملہ شروع ہو جائے گا، اللہ اکبر، یہاں پر ایک اور چورن بیچا جاتا ہے، وہ جی اتفاق کی بات کرنی چاہیے تھی۔ اللہ بھائی تو ہم کھلی چھٹی دے دے ماں بیٹھی کہ قرآن پاک دا جو مفہوم تو آٹے دینی چاہیے، یا جو کو تسا سمجھیا تسی بیان کرنا شروع کر دے ہو، تو پھر اتفاق کیسے ہوگا؟ اب ذرا سمجھیے اس نقطے کو، ہر بندے کی ذہنی سطح الگ ہے، جو میں سوچتا ہوں وہ آپ نہیں سوچ سکتے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ میں سمجھ، ہر بندے کی ذہنی سطح الگ ہے۔
اگر ایڈی کھلی چھٹی دیوڑی تو پھر تو ہر بندہ نیا کوئی نہ کوئی شگوفہ نکالے گا. کیا اس طرح اتحاد امت ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن کے حوالے سے کہا جائے کہ چونکہ جی کنز الایمان بھی اردو میں ہے، بیان القرآن بھی اردو میں ہے، فلاں ترجمہ بھی اردو میں ہے، احسن البیان بھی اردو میں ہے، تو بس بھائی اردو کا ترجمہ کافی ہے. ہر بندہ ترجمہ اٹھائے، جو سمجھ آتی ہے وہی کرے. اب کیا ساروں کی سمجھ ایک جیسی ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر گھر میں دو بندے کوشش کریں گے سمجھنے کی تو دونوں کی سمجھ بھی ایک جگہ جمع، تو پھر محلے میں کیسے اتفاق ہوگا، شہر میں کیسے اتفاق ہوگا، ملک میں کیسے اتفاق ہوگا؟ یہ تم نے کس چکر میں لوگوں کو ڈال دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی خود ہی سمجھو. ہم کہتے ہیں نہیں، اگر پیروں نے خود نہیں سمجھا تو ہم نے بھی خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن سے جڑنا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں. دیکھنا ہے کہ ابو بکر کے قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں یا نہیں، عمر کے قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں یا نہیں، عثمان و علی کے قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں یا نہیں. ہم نے ان قدموں کے نشانوں کو تلاش کرنا ہے. اور یاد رکھ، تجھے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر تو صرف تلاش نہیں لے رہے گا نا کہ ان پاک لوگوں کے قدموں کے نشان مجھے مل جائیں، خدا کی عزت کی قسم مولا یہ نہیں دیکھے گا کیتا کے ویسے، وہ یہ دیکھے گا کس کام میں لگا رہا. کیوں کہ اللہ کریم نے قرآن میں جن لوگوں کی تعریف کی ہے کہ آپ وہ ادھورے تھے، کیا وہ ناقص تھے؟ یقیناً نہیں. تو جب ایسے کامل لوگوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے تو ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے والے کبھی محروم رہیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ میری بیسک گفتگو تھی. انشاءاللہ زندگی رہی اللہ جو میں اسی سے آگے چلوں گا. اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اگر کچھ سیکھنا چاہیں، کچھ سمجھنا چاہیں، ایک تو وقت پہ آیا کریں. کچھ سننے کے لیے اپنا ذہن بنا کے آیا کریں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. باقی تسی دا ہو سو تامی میں گفتگو نہیں کر دی، جدا ہزار ہو سو تامی گفتگو. کیوں؟ منبر رسول کا تقاضا یہی ہے. میں نے آپ کی تعداد نہیں دیکھی، ہاں البتہ آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر دا پہلے آ سکتے تو 100 بھی پہلے، 1000 بھی پہلے آ سکتا. اس واسطے تھوڑا وقت نکالا کریں. انشاءاللہ یہ سلسلہ وار ہماری فقہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ذکر خیر ہوگا. اور انشاءاللہ سارے اذہان میں جو سوالات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ساتھ ساتھ وہ سوال بھی کلیئر ہوں گے اور انشاءاللہ امام اعظم کی روحانی توجہات بھی ملیں گی انشاءاللہ.